والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق. اور جو ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے، نازل کی ہے، وحی کی ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، یعنی قرآن پاک. الیکا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے. انا ارسلناک بالحق، پہلے فرمایا آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. یہاں فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، یہی حق. مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب مصدق ہے، یعنی تصدیق کرنے والی ہے. لما بین یدیہ، ان سب کتابوں اور صحیفوں کی جو اس کتاب کے نزول سے پہلے نازل ہو چکی، ان سب کی تصدیق یعنی ان کو سچا بتاتی. قرآن کریم من جانب اللہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اور یہ کلام برحق ہے، کتاب برحق ہے. اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے. یہی بات سابقہ کتابوں میں فرمائی گئی تھی کہ جو سب سے آخری پیغمبر ہوں گے وہ سابقہ سب پیغمبروں کی تصدیق کریں گے، اور یہ ان کے اپنے سچے ہونے کی ایک نشانی ہوگی. اور ان کی جو کتاب ہے وہ سابقہ سب کتابوں کی تصدیق کرے گی، اور یہ اس کتاب کے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے. تو یہاں بھی یہی فرما دیا هو الحق مصدقا لما بین یدیہ. اسی طرح سابقہ کتابوں میں بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن مجید کی بشارت موجود ہے. اور قرآن کریم مصدق یعنی یہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ سب پیغمبر برحق تھے، سچے تھے، اللہ پاک کی طرف سے تھے، ان کا پیغام بھی حق پہ مبنی تھا. قرآن کریم تصدیق کرتا ہے. معنی کیا نکلا کہ سابقہ کتابوں میں اور قرآن کریم میں جوڑ ہے، توڑ نہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے اس وقت تک درست ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک سابقہ سارے پیغمبروں اور ساری کتابوں پہ ایمان نہ لائے. پھر ایک اصول ہے جو سابقہ کتابیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی، سابقہ انبیاء کرام کے جو ادوار تھے وہ گزر چکے. تو جو آخری پیغمبر ہیں ان کی کتاب منسوخ نہیں ہے، یہ ناسخ ہے. ان کی شریعت منسوخ نہیں ہے، یہ ناسخ ہے، یہ پہلے سے طے ہے. چونکہ سابقہ انبیاء کرام اور رسل اعظام ان میں کوئی بھی خاتم النبیین نہیں تھے. ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، لہذا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو وحی بھی نہیں. تو ایمان ساری کتابوں پہ جب تک نہیں ہوگا تو قرآن پہ ایمان نہیں ہو سکتا. سارے انبیاء و رسل پر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایمان نہیں ہوگا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا.
اس آیت میں واضح فرمایا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بلا شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہیں اور ان کی ہر ادا، ہر حرکت، ہر کروٹ، ہر احساس اللہ پاک کی نگاہ میں۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے یہ اشارہ ہے کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ کون سی کتاب کب اتارنی تھی، کون سے پیغمبر کب بھیجنے تھے۔ اب یہ ترتیب اللہ پاک کی حکمت سے ہے، وہ باخبر ہے، اور اب کوئی کیا کر رہا ہے تو اللہ پاک کی نگاہ میں۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، اب پھر آپ ذہن میں یہ بات رکھیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہاں بھی علم کی اور اصحاب علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو کتاب ہے قرآن شریف، اس کے وارث ہم نے چن لیے اپنے ملک سے، یعنی اب انبیاء میں سے تو کوئی نہیں آ سکتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے وارث چن لیے تھے، صحابہ کرام۔ پھر صحابہ کرام سے ہی یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ میں دوستوں سے مدرسے کے ماحول میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو دین کی تعلیم و تعلم کی طرف آتا ہے، درس یا تدریس کی طرف آتا ہے، وہ چنیدہ ہوتا ہے، اور چننے والا کون ہے؟ استفینا، مصطفیٰ بھی وہی حضور علیہ السلام کا ایک اسم مبارک کہ آپ کو اللہ پاک نے پسند فرمایا۔ یہاں پہ پسندیدگی کا چناؤ ہوتا ہے، اللہ پاک نے پسند کر کے ان کو چن لیا جو اس کتاب کے وارث، یعنی آپ کی امت میں سے وہ لوگ جو اس کتاب کے محافظ ہوں گے، جن کے اوقات، جن کی محنت، یا یوں سمجھ لیں کہ جو اس کتاب کے لیے جی رہے ہوں گے، ان کے زیادہ اوقات، ان کی زندگی کے زیادہ لمحات اس کتاب سے اور اس کے علم سے جڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا وہ بھی ہم نے چن۔ حضور علیہ السلام بھی پسند کر کے چنے ہوئے ہیں آپ کی امت کے جو آل قرآن ہیں، قرآن کے حفاظ ہیں، قرآن کے قراء ہیں، قرآن کے علماء ہیں، ان کے بارے میں یہ بات فرماتی ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں کچھ ظالم لنفسی، ان میں بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، اور ان میں بعض ایسے ہیں جو درمیانی چال چل رہے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نیکیوں میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اللہ پاک کی عنایت و توفیق سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑا فضل کی ہے۔ ویسے تو پوری امت کو اس کتاب کی ذمہ داری دی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کتاب کے ساتھ جو جڑنے والے ہیں ان کے بارے میں یہی ہے کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ صفات یہی ہیں